بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 14 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کو پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا۔ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور اس کے پہاڑوں کو گاڑا۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مواشی کے فائدے کے لیے۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات سن لیجیے گا۔ اشد یہ اسم تفضیل ہے اور صیغہ واحد مذکر، اس کا معنی ہے زیادہ سخت۔ باب ضرب سے شد یشد شدتاً، سخت ہونا۔ اور اس کے بعد خلقاً یہ معروف باب ہے۔ بنا بھی اسی طرح، ضرب سے بنا یبنی کا مطلب ہے بنانا۔ اور رفع یہ بھی معروف ہے۔ اغطشا یہ باب افعال سے ہے، لازم متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے، تاریک کرنا یا تاریک ہونا۔ اور باب ضرب سے یعنی اس کا معنی ہے تاریک ہونا۔ اس کے بعد ہے دحاہا، دحا جو ہے یہ باب نصر سے دحا یدحو دحون، اس کا معنی ہے بچھانا، ہموار کرنا۔ اس میں دحا میں جو ہے نا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، تو جو ہے نا یہ اس کا جو الف ہے یہ بدل کر آیا ہے۔ مرعا یہ مصدر میمی ہے، بمعنی اس میں بمعنی مفعول کے، اس کا مطلب ہے چارہ۔ اور باب فتح سے رعین، اس کا معنی ہے جانور کا چرنا۔ ارسا یہ باب افعال سے ہے، ارسا یرسی ارسان، قائم کرنا اور گاڑنا۔ باب نصر سے رسا یرسو رسون، قائم ہونا۔ انعام یہ نعم کی جمع ہے، چوپائے۔ اب امر ثالث یعنی اس کی تفسیر سن لیجئے گا کہ ما قبل کی آیات میں کفار کی طرف سے قیامت کے مستبعد اور محال سمجھنے کا ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت پر اللہ تعالیٰ نے نقلی دلیل قائم کی اور فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب یہاں سے جو ہے نا وقوع قیامت پر اللہ تعالیٰ عقلی دلیل کو پیش کر رہے ہیں، جس کا تعلق غور و فکر کرنے کے ساتھ ہے۔
فرمایا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بتلاؤ کہ تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ سخت و مشکل ہے، جبکہ تمہیں تو ایک دفعہ پہلے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، تو ابتداءً پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کی بنسبت آسان ہے۔ تو پھر تمہیں پیدا کرنا کیوں کا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے، وارد ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دی، تو پھر تمہارا پیدا کرنا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ رفع سمكها فسواها، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خلق السماء کی جو ہے وہ کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور اس کو بغیر ستونوں کے بنایا، اس کی دیواریں بھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ بالکل برابر کر دیا، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور اس کو سورج چاند ستارے وغیرہ سے مزین پیدا کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، یعنی اس کی رات کو تاریک بنایا تاکہ اس میں آرام کیا جائے، اور اس کے دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں رزق طلب کرنا، رزق کا حصول آسان ہو۔ اب یہاں ان آیات میں لیلہا اور اسی طرح ضحاہا کی جو ضمیریں ہیں یہ سما کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور دن اور رات کی نسبت یعنی آسمان کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ دن اور رات کی آمد جو ہے یہ آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آفتاب جو ہے یہ آسمان میں آسمان سے طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح آسمان میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے۔ ان آیات سے ایک نقطہ اور بھی اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے اور اسی طرح برابر وغیرہ کرنے کی اور روشنی وغیرہ کو پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی، یا اپنی طرف نسبت اس لیے کی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات بڑی قدرت والی ہے، اور جس قادر مطلق نے اتنی بڑی چیزوں کو پیدا کر دیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی کے چشمے جاری کیے اور اسی طرح گھاس پیدا کیا، سبزیاں پیدا کی، اور اس زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑے تاکہ زمین کے اندر حرکت اور اضطراب پیدا نہ ہو۔ تو اس کے بعد اگلی آیت بیان کی، متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں یعنی زمین کا بچانا اور پہاڑوں کا گاڑنا، زمینوں سے چشموں کا جاری کرنا، نہروں کا جاری کرنا، غلہ اور چارہ کا نکالنا، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں کو پیدا کر دیا تو اس پر تمہارے زندہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پہلے پیدا کیا اور زمین کو اس کے بعد پیدا کیا، یعنی والارض بعد ذلک دحاہا، جبکہ ایک دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا گیا اور اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا، تو بظاہر ان آیتوں میں ایک دوسرے سے مخالفت اور تعارض نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں کوئی تعارض اور مخالفت نہیں ہے، کیونکہ جہاں جو ہے یہ ذکر آیا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی اور آسمان بعد میں پیدا کیا گیا،
تو اس سے مراد زمین کے مادے کو پیدا کرنا ہے، یعنی زمین کے مادے کو پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد آسمان کے مادے کو بعد میں پیدا کیا گیا. لیکن جب اس کو بچھانے کی باری آئی تو سب سے پہلے آسمان کے مادے کو بچھایا گیا، اور آسمان کے مادے کو بچھانے کے بعد پھر زمین کو بچھایا گیا، جیسا کہ اس آیت یعنی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا کے مضمون سے واضح ہو رہا ہے. اس کے بعد امر رابع کی طرف آتے ہیں، یعنی ترکیب کا بیان. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاءَهَا. أَأَنْتُمْ میں حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے، انتم مبتدا، اشد یہ صیغہ اسم تفصیل کا ہے، شبہ فعل، اور ہوا ضمیر مستتر اس کا جو ہے مستتر اس کے اندر ممیز ہے. خلقاً تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ شبہ فعل کے لیے فاعل، اور شبہ فعل اپنے شبہ فاعل سے مل کر یہ خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. ام جو ہے یہ حرف عطف ہے، السماء مبتدا، یہاں پر بھی جو اشد خلقا مخذوف نکالیں گے تو اس کی ترکیب بھی حذف سابق ہوگی، جو کہ جو ہے نا مبتدا کے لیے خبر ہوگا، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوا. اس کے بعد ہے بناہا، بنا فعل و ضمیر اس کا فاعل، اور ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ ہوا. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. رفع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، سم کا مضاف، اور ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. فا عاطفہ ہے، اور سوا فعل اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، اور واو عاطفہ، اغطش فعل ضمیر فاعل، لیل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ یہ مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی، واو عاطفہ، اخرج فعل، اور اس کا وہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ضحا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث ہوا. والارض بعد ذلك دحاها، یہاں پر واو عاطفہ ہے، الارض یہ جو ہے ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر کے قبیل سے ہے، اور اس کی تقدیری عبارت جو ہوگی دحا الارض بعد ذلك دحاها. ترکیب اس کی یہ ہے کہ دحا فعل ہے، اور اس کے اندر ضمیر فاعل، الارض مفعول بھی، بعد مضاف ہے، اور ذالک یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ خلق السماء. تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا، پھر فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفسر ہو جائے گا. دحا فعل ہو ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر. تو یہ مفسر تفسیر مل کر یہ معطوف رابع، تو معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. اخرج منها ماءها ومرعاها، اخرج فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل جو اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اخرج فعل کے، ما مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مرعا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی، اخرج فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ
والجبال ارساها یہ بھی وہ عاطفہ ہے، الجبال یہ بھی ما ازمر عامر علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے ہے، تو والجبال ارساها کی ترکیب بھی جو ہے نا والارض بعد ذلك دحاها کی طرح ہوگی. اس کی تقدیری عبارت جو نکال لیجیے گا کہ ارسل جبال ارساها. اس کے بعد متاعا لکم ولانعامکم. متاعا یعنی اس کی تقدیری عبارت متاعا جو ہے نا یہ مفعول لہو بنے گا آخر میں، لیکن اس کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی فعل ذلك متاعا لکم ولانعامکم. فعل فعل ہے، اس میں وہ ضمیر فاعل جو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ذالک یہ مفعول بھی. متاعا مصدر ہے، لکم یہ جار مجرور معطوف علیہ اور عاطفہ، اور لام حرف جر، انعام مضاف کو مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر جو ہے نا مجرور، پھر یہ جار مجرور مل کر جو ہے نا یہ ماقابل کے لیے معطوف ہو جائیں گے. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متاعا مصدر کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور متاعا مصدر جو ہے یہ فعل فعل کے لیے مفعول لہو، فعل فعل اپنے فاعل اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق سمجھ جائیں گے اور اس کو بار بار سمجھیے، دہرانے کی کوشش کیجیے، امید ہے کہ آپ اور یاد کریں، اور اس کو بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.